أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. گزشتہ سبق میں مجرمین، کفار، جہنمیوں کا تذکرہ ہوا کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بارگاہ میں آئیں گے تو علی وجوہہم، چہروں کے بل اوندے منہ، عمین، اندھے ہو کر، و بکمن، گونگے ہو کر، و سمن، اور بہرے ہو کر. ان کی حالت کو، ذلت کو، رسوائی کو قرآن کریم نے ذکر کیا اور فرمایا مأواہم جہنم، ان کا دائمی ابدی ٹھکانہ جہنم ہوگا. کون سی جہنم؟ جس کے عذاب، جس کی شدت، جس کی ہولناکی وہ اس قدر برقرار رہے گی کہ فرمایا کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی وہ ٹھنڈی پڑنے بھی لگے تو ہم اس کو مزید بھڑکا دیں گے. اعاذنا اللہ منہ. اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب کو عذاب جہنم، عذاب برزخ سے محفوظ رکھے. ہمارے اعمال، ہمارا کردار، ہماری عملی زندگی تو اس قابل یقیناً نہیں، پر رب کی رحمتوں کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں. اس کی رحمت کا سمندر وہ بے کنار، بے حد و حساب ہے. اس سے ہر لمحہ رحمت کو طلب کرنا چاہیے اور اس کے عذابوں سے، اس کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے. تو یہی جذبہ، یہی کیفیت، اس کی رحمت پہ امید، ادھر آ جاؤ مسئلہ، اچھا، اور اس کے پکڑ اور عذاب سے ڈرنا،
یہ جذبہ، یہ کیفیت، یہ ادا، یہ بھی اللہ کو بہت محبوب اور پسند ہے۔ تو گزشتہ سبق میں ان مجرمین کا ذکر ہوا۔ آج کے سبق کی آیت میں ان کے جرم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ قیامت کے دن اس قدر جو ذلیل و رسوا ہوں گے تو جرم کیا ہے، قصور کیا ہے۔ تو آج کے سبق میں ان مجرموں کے جرم کا بیان ہے۔ دیکھو، ذالکا، یہ سے مراد یہ ان کی ذلت اور رسوائی اور سب کچھ، ان کا اندھا، گونگا، بہرا، اوندے منہ اللہ کی عدالت میں آنا، یہ سب کچھ جزاؤہم، بدلہ ہے ان کا، بِأَنَّهُمْ، کہ بے شک وہ، کافروا بِآیاتنا، جرم کیا ہے ان مجرموں کا کہ کافروا، انہوں نے کفر کیا، بِآیاتنا، ہماری آیتوں کا، اللہ کے قرآن کی آیات پر ان کا ایمان نہیں تھا، قرآن کا مسئلہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اللہ کی آیات کا کفر کیا، انکار کیا، یعنی قرآن کے مسئلہ کا انکار کیا۔ یہ جرم ہے کہ جس کے نتیجہ میں قیامت کے دن اس قدر انہیں ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے گی اور ان کا ابدی ٹھکانہ وہ جہنم ہوگا۔ جرم ہے کافروا بآیاتنا، ہماری آیات کا، کتاب اللہ کا مسئلہ انہوں نے قبول نہیں کیا اور اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ مزید فرمایا وقالو، اور وہ کہتے ہیں، اَإِذَا كُنَّا، اَإِذَا، کیا جب، کُنَّا، ہو جائیں گے ہم، عِظَامًا، ہڈیاں، عِظَامًا، ہڈیاں، اور ہڈیاں بھی وَرُفَاتًا، ناخرہ، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، بوسیدہ، اِنَّا، کیا ہم، لَمَبْعُوثُونَ، البتہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، خلقاً جدیدہ، نئی پیدائش کے ساتھ، خلقاً جدیدہ، قیامت کے دن مردوں کے جی اٹھنے کے وہ منکر تھے۔ کفار عرب، مشرکین مکہ، ان کا خیال یہ تھا کہ آدمی مر جاتا ہے، مٹی میں مٹی ہو کے مل جاتا ہے اور قصہ ختم۔ تو اس پر وہ کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے، قبروں میں مٹی میں چلے جائیں گے اور وہاں حالت یہ ہوگی کہ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا، جسم مٹی میں مٹی ہو جائے گا، نری چند ہڈیاں بچ جائیں گی، اور وہ ہڈیاں بھی وَرُفَاتًا، بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، سب اجزاء، اعضاء بکھر جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے۔ اس سب کے باوجود اِنَّا، کیا ہم، لَمَبْعُوثُونَ، البتہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، خلقاً جدیدہ، نئی تخلیق، نئی پیدائش کے ساتھ، دوبارہ قیامت کے دن اللہ ہمیں اٹھائے گا اور زندہ کرے گا، یہ کیسی بات ہے، سمجھ میں کہتے ہیں نہیں آتی۔ تو ابو جہل اور اس کی پارٹی قیامت کے دن مردوں کے جی اٹھنے کے وہ قائل، قیامت کے دن مردوں کے جی اٹھنے کے وہ قائل نہیں تھے۔ اور یہ ہماری برادری، یہ بھی انہیں مردے ہی نہیں مانتے تو مردے کے جی اٹھنے کو کیا مانیں گے؟ وگرنہ کیا ہے، والبعث بعد الموت، ایمان کا مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ والبعث بعد الموت، میں اس بات پر بھی ایمان لایا کہ قیامت کے دن اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، یہی بات ہے نا، مردوں کو قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ اس میں باتیں دو آ رہی ہیں اگر آپ نے غور کیا تو، قیامت کے دن
مردوں کو کیا کرے گا؟ کہ زندوں کو زندہ کرے گا، قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو باتیں اس میں دو آ رہی ہیں کہ قیامت تک انہیں مردہ ماننا اور قیامت کے دن ان کا زندہ ہونا ماننا، یہ باتیں دو آ رہی ہیں۔ قیامت تک انہیں کیا ماننا ہوگا؟ مردہ، اور قیامت کے دن ان مردوں کا زندہ ہونا یہ ماننا ہوگا۔ یہ ہے ایمان والبعث بعد الموت پر۔ اور جو کہے کہ قبروں میں ہیں ہی زندہ، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، قبر میں تو پہنچیں گے، سو پہنچیں گے۔ آج مجھے پتہ چلا ہے ہمارے گاؤں میں ایک نیا شگوفہ آیا ہوا تھا چونترے سے۔ اس نے کہا جب مردے کو غسل دیتے ہو تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کون مجھے غسل دے رہا ہے، اور پھر جنازے میں جب جاتے ہو، یہ اس کے الفاظ میرے تک پہنچے ہیں ایک آدمی کے واسطے سے، جب جنازے میں جاتے ہو تو وہ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے کون کون مجھ پہ جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا بڑا بے حیا بے شرم مردہ ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ننگیز پر کون ہاتھ لگا رہا ہے غسل کے وقت، کون میرا استنجا کروا رہا ہے، اسے دیکھتا پہچانتا ہے، لیکن اتنا ڈیٹ قسم کا ہے کہ خود اپنا استنجا نہیں کر سکتا۔ آدمی زندہ ہو، دیکھتا پہچانتا ہو، شرم و حیا بھی ہو، تو کسی کو اپنے ننگیز کے قریب آنے نہیں دیتا۔ یہ بڑا عجیب بے شرم مردہ ہے جو دیکھتا پہچانتا ہے فلانا میرا غسل مجھے دے رہا ہے، اس کے باوجود خود ہمت نہیں کرتا۔ اور آگے جو قوم ہے سننے والی، اس کی بھی مت ماری گئی۔ وہ بھی آگے سے نہیں کہتے ملا جی کیا بک رہے ہو، قوم کو مزید کیوں گمراہی کے گڑھے میں دھکیلنا چاہتے ہو؟ اگر یہ عقیدہ اور نظریہ ہے تو اس پہ کوئی قرآن پڑھو، پیغمبر کا فرمان پڑھو، کسی صحابی کا یہ عقیدہ پیش کرو۔ نہیں، وہ خوش ہیں۔ قرآن سنایا جائے تو پریشانی ہے، جھوٹ سنایا جائے تو پھر خوش ہے قوم۔ جب اس قدر قوم ذلیل اور گھٹیا مزاج بن جائے تو پھر اس کا اللہ ہی محافظ ہے، اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو قیامت تک انہیں مردہ کیا مانے، وہ ابھی قبروں میں انہیں زندہ مانتا ہے، تو وہ ان کے زندہ ہونے پر ایمان کیسے لائے گا؟ تو جو عقیدہ ابو جہل کا تھا کہ قیامت کے دن مردے زندہ ہو کر نہیں اٹھیں گے، کیسے اٹھیں گے، آج اس کا بھی حال اور عقیدہ وہی ہے۔ یہ بھی کہتا ہے قیامت کے دن مردوں کے زندہ ہونے کو تب مانوں کہ انہیں قیامت تک مردہ مانوں۔ جب وہ قیامت تک مردہ اور میت ہی نہیں پہلے سے زندہ ہیں تو پھر ان زندوں کے زندہ ہونے پر تو ایمان لایا جا سکتا ہی نہیں ہے۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ آج گئے تو نو تو سمجھ، آج گئے تو نو تو سمجھ، چلو اللہ استقامت دے۔ وقالو، اور کہتے ہیں اذا کنا، کہ جب ہو جائیں گے ہم عظامن ہڈیاں، ورفاتن وہ بھی بوسیدہ، انا کیا ہم لمبعوثون البتہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، خلقا جدیدہ نئی تخلیق نئی پیدائش کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ان کم عقلوں کو عقل جو نہیں آ رہی، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ ایک مرتبہ تمہیں بنایا، پیدا کیا، اب وہ مٹی میں مٹی ہو جائے تو بنی ہوئی شے کو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ مشکل تو کسی شے کو پہلی مرتبہ بنانا ہوتا ہے، لیکن یہ مشکل بھی ہمارے اعتبار سے ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل وہ تو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، انما امرہ اذا اراد شیئا، سورہ یاسین کا آخر، جب وہ کسی شے کے کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو ادھر کن اس کا ارادہ ہے، ادھر فیکون وہ کام وجود میں آ جاتا ہے۔ اس کے لیے کسی شے کا پہلی مرتبہ بنانا اور پیدا کرنا
یا دوبارہ بنانا یہ کوئی مشکل نہیں، لیکن ہمارے اعتبار سے بھی کسی شے کو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہے، دوبارہ اسی شے کو بنانا کوئی مشکل نہیں۔ فرمایا جب تمہیں پہلی مرتبہ پانی کے قطرے پہ بنا دکھایا تو اب دوبارہ قیامت کے دن اس پہلی تخلیق پہ لوٹانا یہ کیا مشکل ہے میں اللہ کے لیے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک نمبر دو، فرمایا ان اعتراض کرنے والوں نے غور نہیں کیا کہ ایک 5-6 فٹ کا انسان پیدا کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا آسمانوں کو اور زمین کو، کائنات کو پیدا کرنا مشکل ہے۔ جب میں رب نے بغیر کسی سیمپل، نمونے، ماڈل، نقشے کے، بغیر کسی مٹیریل کے آسمان اتنی بڑی چھت بنائی اور اسے محض اپنے امر سے اپنے جگہ پہ روک دیا، کوئی ستون سہارا نہیں دیا نیچے، محض اپنے امر پہ روک دیا، اور بنائی بھی بدیع السماوات والارض، بغیر کسی مثال سابق کے، بغیر کسی نقشے اور ماڈل کے بنایا اور بغیر مٹیریل کے بنایا۔ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا سائنسدان کیا بتلا سکتا ہے کہ آسمان کس شے کا بنا ہوا ہے؟ لوہے کا، پیتل کا، کس چیز کا بنا ہے؟ اس کا مٹیریل بھی نہیں، اور محض کھڑا بھی ہے تو اس کے امر سے اور قدرت سے کھڑا ہے اور قائم و دائم ہے۔ تو فرمایا آسمان و زمین کا پیدا کرنا، اس کا بنانا، اس کا خلق، وہ انسان کو پیدا کرنے اور بنانے سے تو کہیں بڑا کام تھا۔ جب وہ کر دکھایا تو انسان تو چھوٹا سا وجود رکھتا ہے، اسے پیدا کرنا اور بنانا کیا مشکل ہے۔ فرمایا اولم یرو، اولم کیا نہیں، یرو انہوں نے غور کیا، کیا نہیں انہوں نے دھیان کیا، ان اللہ، کرو مانا کہ بے شک اللہ تعالی، الذی وہ ذات ہے، خالق جس نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو۔ جب آسمان و زمین کو اس نے پیدا کر ڈالا تو قادر، پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے، علی اس بات پر، ان یخلق کہ وہ پیدا کرے، مثلہم مثل ان کے، یعنی پہلی حالت پر انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے، وجعل اور بنایا، لہم واسطے ان کے، آجالن ایک مقررہ وقت، اللہ نے بنایا یعنی طے کیا انسانوں کے قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنے کا ایک مقررہ وقت، کہ وہ وقت پر قیامت قائم ہوگی اور انسان زندہ ہو کر دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ وہ وقت اپنے علم میں رکھا، کسی پہ ظاہر نہیں کیا، کہ قیامت کے قائم ہونے کا اور یوم البعث مردوں کے جی اٹھنے کا دن کون سا اور کب ہے یہ اسی ہی کے علم میں ہے، لیکن فرمایا ہے وہ یقینی، اس میں شک نہ کرنا، لا ریب فیہ، اس کے آنے میں، برحق ہونے میں، لا ریبہ کوئی ریب، شک نہیں۔ پورے قرآن کریم کو دیکھ لیں، دو چیزوں کو لا ریب قرآن نے کہا، ایک قرآن نے اپنے آپ کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور دوسرا آخرت کو، عقیدہ آخرت کو، کہ جس طرح قرآن میں کوئی ریب اور شک نہیں، اسی طرح قیامت کوئی خواب، کہانی اور افسانہ نہیں، قیامت کا اور آخرت کا معاملہ وہ بھی اسی طرح لا ریب اور لا شک ہے، کہ جس طرح صبح کا سورج طلوع ہوتا ہوا دیکھ کر دن کے آنے کا یقین کر لیتے ہو، اسی طرح ایک دن آئے گا کہ قیامت کا دن بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کا مشاہدہ کر لو گے، آنکھوں سے اسے دیکھ لو گے۔ تو فرمایا اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، تو وہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ پیدا کرے، مثلہم مثل ان کے، یعنی ان کو پہلی حالت پر
تو آسمانوں زمین کا پیدا کرنا بڑا کام تھا، وہ اللہ نے کر دیا، تو انسان کا پیدا کرنا اس کے مقابل کچھ مشکل۔ ایک آیت دیکھیں، یہاں پہ نشانی رکھو، 24واں پارہ، صفحہ 755، 755، سورہ حامیم المؤمن، آیت نمبر 57، 56 کے بعد 57، صفحے کے شروع سے تیسری سطر دیکھیں۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مل گیا جی؟ لَخَلْق، البتہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، لخلق، البتہ پیدا کرنا، البتہ پیدا کرنا، آسمانوں کا اور زمین کا، اکبر، بہت بڑا کام ہے۔ لخلق، پیدا کیا نا، البتہ پیدا کرنا، پیدا کرنا، السماوات، آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، اکبر، بہت بڑا کام ہے۔ کس سے بہت بڑا؟ من خلق الناس، لوگوں کے پیدا کرنے سے، لوگوں کے پیدا کرنے سے، آسمان و زمین کا پیدا کرنا تو اکبر، بہت بڑا کام ہے۔ جب وہ بہت بڑا کام کر دکھایا تو انسانوں کو پیدا کرنا اس ذات کے لیے کیا مشکل ہے؟ اکبر کام کر دکھایا تو اصغر کام کرنا کیا دشوار ہے؟ اکبر من خلق الناس، بہت بڑا کام ہے آسمان و زمین کو پیدا کرنا، من خلق الناس، پیدا کرنے لوگوں کے اور انسانوں کے، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثریت لوگوں کی، لا یعلمون، لا یعلمون، سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، جہالت سے کام لیتے ہیں، علم کے قریب نہیں آتے۔ اکثر الناس، لوگوں کی اکثریت۔ آج شیطان نے کیا پٹی پڑھائی ہے کہ اکثریت جس طرف ہو تو وہی حق پہ ہوتے ہیں، اور اکثریت حق کا معیار ہے۔ یہاں دیکھو ذرا، زیارت کرو الفاظ کی، ولیکن، پڑھو ذرا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ذرا دیکھو قرآن پہ، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اگلی آیت ختم ہو رہی ہے، وہ دیکھو، قلیلا ما تتذکرون، دیکھ رہے ہو، قلیلا ما تتذکرون، تھوڑے، قلیل، تھوڑے لوگ ہیں، تتذکرون، جو تم نصیحت پکڑتے اور حاصل کرتے ہو۔ اگلی آیت ختم ہو رہی ہے، زیارت کرو، ولیکن اکثر الناس لا، اکثریت لا یعلمون، اکثریت لا یؤمنون، اور قلت اور تھوڑے لوگ، قلیلا ما تتذکرون۔ جمہوریت کا کام تو ہو نہیں گیا، جمہوریت اکثریت کو کہتے ہیں نا۔ تو یہ جو آج لوگوں کا ایک ذہن ہے کہ فلاں حق پر ہیں، کیوں جی؟ دلیل، وجہ، وہ دیکھو نا جی، ان کے پاس اکثریت ہے، اکثر لوگوں کی یہ رائے ہے، اکثر لوگ اس طرف ہیں، اکثر لوگ یہ کام کرنے والے ہیں۔ میں کہتا ہوں شکر ہے لیٹ پیدا ہوا 14ویں 15ویں صدی میں، شکر ہے لیٹ ہو گیا۔ اگر کہیں بدبختی سے نبی علیہ السلام کے زمانہ میں پیدا ہوتا اور بدر کا معرکہ دیکھ لیتا تو میرے محبوب کے ساتھ 313 صحابہ ہیں، ابو جہل کے پرچم کے نیچے 1000 کا لشکر ہے۔ اکثریت کس کے پاس ہے؟ ابو جہل کے پاس ہے۔ تو کیا کہتا ابو جہل حق پر ہے؟ اکثریت جو اس کے پاس ہے، یہ قلت و کثرت حق کا معیار نہیں، دلائل، کتاب و سنت، یہ حق کا معیار ہے۔ پورا ایریا اور پورا شہر ایک طرف ہو لیکن کفر پہ ہے، باطل ہے، ایک تنہا آدمی ہے، اکیلا فرد واحد، لیکن کتاب و سنت پہ قائم ہے، تو وہی باوجود
اکیلا اور تنہا ہونے کے حق پر ہے۔ قلت و کثرت کس نے معیار بنا دیا؟ ہر دور میں تاریخ اسلام کو دیکھیں، اہل حق تعداد میں کم رہے، اہل باطل تعداد میں زیادہ رہے۔ آؤ جس سبق پہ فرمایا وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ ہو گیا، فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا پس نہیں انکار کیا ظالموں نے، الا کفورا مگر کفر، ہٹ دھرمی، ضد و اناد کی وجہ سے۔ قل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے۔ تو شروع میں کیا عرض کیا؟ کل کے سبق میں مجرمین کا ذکر تھا، آج کے سبق میں ان کا جرم بتلایا، اور دو جرم بتلائے۔ ایک آخرت کے دن مردوں کے جی اٹھنے کے وہ منکر تھے، آخرت پر ان کا ایمان اور عقیدہ نہیں تھا، اور دوسرا کافروا بآیاتنا ہماری آیات کا کیا کرتے تھے؟ کفر کرتے تھے۔ فرمایا قل فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لو انتم اگر ہوتے تم، ہو نہیں لو فرضیہ، اگر ہوتے تم، تملکون یہ تم کا خطاب تینوں مخلوقوں کو ہے، انسان جنات فرشتے تینوں مخلوقوں کو خطاب کر کے فرمایا اگر ہوتے تم تملکون مالک، تملکون مالک، خزائن خزانوں کے، رحمت ربی میرے رب کی رحمت کے، میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے اگر تم مالک ہوتے، انسانوں، جنات، فرشتے، اگر تم یا تم میں سے کوئی مخلوق یا کسی مخلوق کی کوئی ہستی اور فرد اگر میرے رب کے خزانوں پہ کا وہ مالک ہوتا، اس پہ اس کی دسترس ہوتی، اس میں اس کا کچھ اختیار چلتا، لو انتم اگر ہوتے تم، ہو نہیں اگر ہوتے، تو نتیجہ اذن لامسکتم، اذن جب، لامسکتم البتہ روک لیتے تم، روک کے رکھتے تم، خشیت الانفاق خرچ ہو جانے کے ڈر اور خوف سے۔ کیا مطلب؟ یہ آیت توحید ہے، اس میں مسئلہ کون سا بیان ہو رہا ہے؟ توحید، اور انداز اور رنگ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرے رب کی رحمتوں کے جو خزانے ہیں، نعمتوں کے خزانے ہیں، یہاں رحمت عام ہے، اس کی قدرت کے، نعمتوں کے، رزق کے جو خزانے ہیں، فرمایا اس پر فرشتوں کا بھی کوئی اختیار نہیں، انسانوں کی بھی کوئی پہنچ اور رسائی اور دسترس نہیں، جنات کو بھی وہاں تک رسائی حاصل نہیں۔ میرے رب کی رحمتوں اور نعمتوں کے خزانے ہیں بھی اسی کے پاس، اور ان پہ مالک و مختار بھی اکیلا اللہ ہے۔ اس کی رحمتوں کے خزانوں پر کسی مخلوق کی، کسی ہستی کا کچھ بھی اختیار چلتا نہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ توحید سمجھا دیا، اور دوسرا یہ سمجھایا کہ اگر بالفرض والمحال کسی کے ہاتھ میں یہ اختیار ہوتا بھی صحیح، تو وہ اس قدر بخل اور کنجوسی سے کام لیتا کہ کسی پر ان خزانوں میں سے کچھ بھی خرچ نہ کرتا۔ کیوں نہ کرتا؟ خشیت الانفاق، ان کے ختم ہو جانے، خرچ ہو جانے، خالی ہو جانے کے ڈر اور خوف اور فکر سے وہ روکے رکھتا۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جب سے کائنات بنائی اور مخلوقات کو آباد کیا، تب سے وہ اپنے قدرت کے دونوں ہاتھوں سے خرچ کر رہا ہے، لٹا رہا ہے اپنی رحمتوں کو اور نعمتوں کو، لیکن فرمایا ایک ذرے کے برابر بھی اس کے خزانوں میں نہ کمی آئی ہے نہ تا قیامت آ سکتی ہے۔ لیکن انسان بخیل ہے، اس کی فطرت میں بخل ہے، تو اس کو فکر یہی ہوتی ہے کہیں خرچ نہ ہو جائے، خزانہ خالی اور ختم نہ ہو جائے،
تو یہ ہاتھ روک لیتا ہے، اللہ کی مخلوق پہ خرچ نہیں کرتا۔ ایک مقام دیکھو جی، پیچھے آ جاؤ ذرا، سبق پہ نشانی رکھنی، 5ویں پارہ میں، سورۃ النساء 5واں پارہ۔ صفحہ نمبر 136، 136، سورہ نساء کی آیت نمبر 53، 52 کے بعد 53، صفحے کی شروع سے 5ویں سطر۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، مل گیا جی۔ ام لہم، ام یا لہم واسطے ان کے، نصیب حصہ ہے، من الملک سلطنت میں، بادشاہی میں، اللہ فرماتے ہیں اختیار میں، کیا ان کا کچھ حصہ ہے یہودیوں کا؟ یہاں دراصل مضمون یہ بیان ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء علیہ السلام آئے وہ سب حضرت اسحاق کے خاندان میں سے آئے، یہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا بیٹا اسحاق، اسحاق نبی ہے، آگے ان کا بیٹا یعقوب نبی ہے، یعقوب کا بیٹا یوسف نبی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، تقریباً 4500 کم و بیش انبیاء جنہیں انبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، وہ سب حضرت اسحاق کے خاندان اور نسل میں سے آئے، سب انہی سے۔ دوسرا بیٹا حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کا، وہ بھی اپنا وقت کا نبی ہے، لیکن آگے ان کی نسل تو بڑھتی تو رہی، پر اس میں کوئی نبی نہیں آیا۔ چلتے چلتے اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل کے خاندان سے چن لیا۔ اب ایک یہ سلسلہ ہزاروں نبیوں پہ مشتمل آ رہا تھا، ایک خاندان میں، ایک نسل میں، حضرت اسحاق کی لڑی میں، جب ایک دم اللہ کریم کی تقسیم اور قدرت کہ نبی علیہ السلام حضرت اسماعیل کے خاندان سے مبعوث ہوئے، اللہ نے وہاں سے چناؤ اور انتخاب کیا، تو یہ یہودی جو تھے ان کو حسد پیدا ہوا، ان کو حسد پیدا ہوا۔ پہلے نبی ہم میں سے آئے، ہمارے آباء و اجداد میں سے، اور یہ آ گیا دوسرے حضرت اسماعیل کی خاندان اور نسل سے، تو یہ ادھر سے کیوں اللہ نے چن لیا؟ تو ان کو حسد پیدا ہوا، اور اکثر یہودیوں نے اسی بنیاد پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، حسد کی بنیاد پر۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری حالت تو یہ ہے یہودیو، اگر تمہیں کوئی سلطنت، حکومت سے، خزانوں سے حصہ مل جاتا، ملا نہیں، اگر ہوتا تو تم کیا کرتے؟ فَإِذَنْ لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ، تو پس نہ دیتے تم لوگوں کو، نقیراً ایک تل برابر بھی، نقیراً ایک تل برابر بھی، ایک دانہ اور ذرہ بھی، اس قدر تم حاسد اور بخیل ہو یہودیو کہ لا یؤتون الناس نقیرا، کسی کو ایک تل اور دانے برابر بھی کچھ دینے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ ام یحسدون الناس، یا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں پر، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس بات پر کہ اللہ نے جو کچھ اپنے فضل سے ان کو عطا کر دیا، من فضلہ، ان کو دیا اپنے فضل سے، تو فرمایا یہ رب کا فضل ہے، اس پہ حسد نہ کر اور اس پہ بخل نہ کر اور اس کی بنیاد پر ایمان لانے سے انکار نہ کر۔ اور رب نے یہ پہلی مرتبہ آمنہ کے لال پہ تو فضل نہیں کیا، اس سے پہلے نبیوں پر بھی وہی فضل کرتا آیا۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، اللہ نے ابراہیم پر، اس کے آگے اولاد میں نبیوں پر ان پہ فضل کیا، ان کو کتاب دی، حکمت دی،
वआतैनाहुम, और हमने दिया उनको मुल्कन अजीमा। हजरत सुलेमान को नहीं देखते, इतना बड़ा बादशाह बना दिया, तो हम तो पहले भी फजल करते आए, अब भी हमारी अता नवाजिश वो बराबर चली आ रही है। क्या हुआ कि हमने यतीम मक्का को कायनात का सरदार बना दिया। अलम यजिद का यतीमन फआवा, लेकिन फरमाया अगर तुम्हारे हाथों में कुछ आ जाता तो फइज़ल्ला यूतून अन्नासा नकीरा, एक तिल बराबर भी किसी को देने के लिए तैयार। हमें भी शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि उसने सब कुछ अपने कब्जा और कुदरत में रखा है। मखलूक के हाथों दे देता ना, ये भूखा मार देते हैं। आओ जी सबक पे। फरमाया लव अंतुम, अगर होते तुम, तीनों मखलूकों को खिताब, तमलिकूना मालिक, खजाइना रहमति रब्बी, मेरे रब की रहमतों के खजानों के अगर तुम मालिक होते हो, नहीं अगर होते तो तुम्हारा किरदार क्या होता। इज़ल्ला अमसकतुम, जबकि तुम रोक के रखते इसको, खशियतल इन्फाक, खर्च हो जाने, खत्म हो जाने, कम पड़ जाने के खशिया, डर और खौफ से। क्यों? इसलिए कि वकानल इंसान हो, और है इंसान फितरी तौर पर कतूरा, तंग दिल, तंग नजर। कतूरा तंग दिल, तंग नजर है, बुखल इसकी फितरत में है। हाँ, तो फरमाया ये आयत तौहीद है कि अल्लाह की रहमतों के और नेमतों के खजाने वो न जिन्नात को उस पे इख्तियार है, न इंसानों को, न फरिश्तों को, उस पे इख्तियार और उनका मालिक व मुख्तार अकेला अल्लाह है। जैसे सूरतुल अनाम की आयत नंबर 50 में है, अल्लाह ने फरमाया कुल, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दो, वाजे कर दो, ला अक़ूलु लकुम, मैं तुमसे ये नहीं कहता मेरी उम्मत के लोगों कि इंदी खजाइनुल्लाह, अल्लाह के खजाने मेरे पास है। ये बात होना तो दूर की बात, तुमसे कहता भी नहीं कि अल्लाह के खजाने मेरे पास हैं। अल्लाह के खजाने अल्लाह ही के पास हैं, उन पे मालिक व मुख्तार भी अकेला अल्लाह ही है। अल्लाह ताला अमल की